اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظیفہ دعا کی ایک قسم ہے جس میں کوئی فرد چند دن تک مسلسل اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، اور جب فرد کو اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے تو اس سے فرد کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ انسان کی پریشانی دور ہونے کی دو وجوہات ہیں۔ اس حوالے سے دو اہم نظریات بھی موجود ہیں جس کو سمجھنا ہر فرد کے لیے شاید ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں وظیفہ کی اصل حقیقت آپ پر واضح کی ہے، لیکن جو بات آپ کو ہماری ویڈیو سے سمجھ آئے اسے اپنانے سے پہلے آپ کسی بھی عالم دین سے مشورہ کر لینا تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ آئے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ وظیفہ اللہ کو مسلسل پکارنے کا نام ہے تاکہ فرد کی پریشانی دور ہو۔ یہ بات قدرتی ہے کہ جب کوئی پریشان ہوتا ہے تو وہ اللہ کو ضرور یاد کرتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب پریشان ہوتے تھے تو وہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے تھے۔ وظیفہ کرنا کوئی غلط بات نہیں، کیونکہ وظیفہ اللہ کو پکارنے کا نام ہے، لہٰذا کوئی بھی فرد کسی دوسرے فرد کو اللہ کا ذکر کرنے سے منع نہیں کر سکتا۔ یاد رہے کہ روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا، نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنا، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھنا، رات کو سورہ ملک پڑھنا، یہ سب وظائف نہیں تو کیا ہیں؟ اور جو بیان کیا گیا ہے سب کے بارے میں حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ دعا اور وظیفہ میں فرق یہ ہے کہ دعا انسان کسی بھی وقت اللہ کی بارگاہ میں کر سکتا ہے، جبکہ وظیفہ ایک ایسی دعا ہے جس میں انسان اپنے آپ کو چند دن کے لیے پابند کر کے مسلسل اللہ کو پکارتا ہے۔ دعا صرف اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے، جبکہ وظیفہ جو دعا ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہی ہے، لیکن اس میں انسانی ذہن اور لاشعور کی صفائی کے لیے کچھ نفسیات کو بھی استعمال کیا جاتا ہے جس سے زیادہ تر انسان ناواقف ہیں، لہٰذا یہی راز اس ویڈیو میں آپ پر ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سبھی اولیاء اللہ قرآنی وظائف کرتے رہے ہیں اور مریدین کو بھی وظائف کرنے کا کہتے ہیں۔ اس کی دو بڑی وجوہات تھی۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ وظائف کروانے کی وجہ سے وہ مرید گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، کیونکہ اولیاء اللہ نے وظائف کی شرائط ہی ایسی رکھی تھی کہ کسی بھی صورت ان سے شرعی احکامات کی پابندی نہ چھوٹے، اور اسی طرح اولیاء اللہ اپنے مریدوں کی نفسیاتی طور پر اصلاح بھی کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ وہ مرید تمام شرعی احکامات کی پابندی کرنے کے عادی ہو جایا کرتے تھے۔ وظیفہ کا مقصد محض نفسیاتی طور پر مسلمانوں کی اصلاح کرنا نہیں تھا، بلکہ وظیفہ کے دوران جو قرآنی آیات پڑھی جاتی مریدین کو وہ یاد بھی ہو جاتی۔ ان قرآن آیات میں جو احکامات ہوتے ان پر بھی مریدین عمل پیرا ہوتے، اور ان پر وظائف کے دوران ورد کی جانے والی آیات کا روحانی فیض بھی ظاہر ہوتا، کیونکہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں: جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور ہر نیکی کا اجر 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے۔
اور جب کسی فرد کے گناہ کم ہو جاتے ہیں تو اس پر اللہ کا فیض ضرور جاری ہوتا ہے، یعنی اس فرد کی دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور پوری ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو اس بات پر پختہ یقین ہوتا ہے کہ وظیفہ کے دوران اکثر جنات اور شیاطین نظر آ کر فرد کو ڈراتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اور بعض کو تو دل کا دورہ بھی پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ معاشرے میں وظیفہ کے حوالے سے ایسی ہی بہت سی کہانیاں موجود ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وظیفہ کی وجہ سے لوگ پاگل بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مشاہدات کے مطابق ایسا حقیقت میں بہت سے افراد کے ساتھ ہوا بھی ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وظیفہ کسی کامل فرد کی اجازت سے شروع کرنا چاہیے۔ اب ہم آپ کو اس غلط نظریے کی حقیقت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ وظیفہ اللہ کی عبادت ہے، اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ اگر فرض عبادات اور رزق حلال کمانے کے بعد آپ کے پاس وقت ہو تو آپ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن بزرگوں نے رزق حلال کو وظیفہ سے افضل عبادت کہا ہے۔ اب رہی بات کہ وظیفہ کے دوران ڈرنے کی، تو جو فرد وظیفہ کو سمجھے بغیر کرے گا تو اس کو تو ڈر لگے گا۔ اب ڈر کیا ہے؟ اصل میں وظیفہ کے دوران محسوس ہونے والا ڈر محض نفسیاتی ہوتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ نے بچپن سے آج تک جنات، چڑیلوں اور بھوتوں کی جو کہانیاں سنی ہیں، یا آپ کے ذہن نے بھوتوں کے بارے میں جو خیالات اخذ کیے ہیں، وہ سب آپ کے لاشعور میں موجود ہے۔ اصل میں وظیفہ ایک پابندی سے کیا جانے والا عمل ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم وظیفہ کو مراقبہ کی ایک قسم کہتے ہیں۔ جب کوئی بھی عمل پابندی سے کیا جائے تو اس سے انسان کے لاشعور کو حرکت ملتی ہے، لہذا انسان کے لاشعور میں جو فضولیات موجود ہوتی ہیں، جن میں ڈر، خوف، بری حرکات، برے کام اور سب بری سوچیں انسانی ذہن سے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہی سوچیں انسان کو وظیفہ کے دوران غنودگی کے عالم میں دکھائی دیتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وظیفہ کے دوران انسان کا برین واش ہو رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنے گھر کا گٹر صاف کر رہا ہوتا ہے تو اسے بدبو تو ضرور محسوس ہوگی۔ اسی طرح آپ کے ذہن میں ڈر، خوف، محبت، نفرت اور برے خیالات موجود ہوتے ہیں، جو کہ وظیفہ کے دوران آپ کے ذہن سے خارج ہوتے ہیں، لہذا اس اخراج کے دوران آپ کو ڈر اور خوف محسوس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ جب وظیفہ شروع کرتے ہیں تو ہمارا ذہن یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ کہیں جنات وغیرہ نہ آ جائیں۔ اب جنات کو سوچتے ہی آپ کے ذہنوں میں بچپن سے جوانی تک جنات کے حوالے سے جو ڈیٹا ہوگا، آپ کا ذہن اسے اخذ کر لے گا۔ جیسے ہی آپ پر غنودگی طاری ہوگی تو آپ کو جنات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ دکھائی یا سنائی ضرور دے گا، اور جو کہ صرف نفسیاتی ہے اور اس کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ شاید اسی وجہ سے بزرگوں نے وظیفہ کرنے سے پہلے اجازت طلب کرنے پر زور دیا، تاکہ کسی طالب کو وظیفہ کے حوالے سے صحیح رہنمائی حاصل ہو سکے۔ یاد رہے، جب تک انسان کو نفسیاتی یا ذہنی عوامل کے بارے میں ضروری معلومات کا شعور نہیں ہوتا، وہ روحانیت کی گاڑی پر نہیں چڑھ سکتا۔ حصار اس دائرے کو کہتے ہیں جو اکثر لوگ وظیفہ کرنے سے پہلے اپنے گرد لگاتے ہیں، تاکہ جنات یا کوئی شیطان اس دائرے کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ ہمارا خیال ہے کہ حصار کرنا شاید فرد کے ایمان کی کمزوری ہے، کیونکہ آپ وظیفہ کے دوران اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور خود سوچیں کہ سپر پاور کو آپ پکار رہے ہیں
ہیں، اور جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اور کائنات کے کس شیطان کی اتنی ہمت ہے کہ آپ اللہ کے کنیکشن میں ہو اور وہ آپ کو کوئی نقصان دے جائے؟ مطلب ہم نے پہلے بھی آپ کو سمجھا دیا تھا کہ وظیفہ کے دوران اگر کوئی غیر مرئی مخلوق آپ کو دکھائی دیتی ہے تو وہ محض آپ کا خیال ہے۔ اور دوسرا مطلب بھی آپ اپنے یقین کا حصہ بنائیں کہ جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ اس وقت اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں، اور اللہ کی پناہ میں رہ کر ڈرنا ایمان کی کمزوری ہے۔ اس لیے وظیفہ کرنے سے پہلے حساب کرنا کوئی ضروری شرط نہیں ہے۔ امید ہے کہ وظیفہ کی حقیقت کے بارے میں آپ کو چند باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔